أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. سورہ نحل ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 16 رکوع، 128 آیتیں، 2840 کلمات اور 7707 حروف ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر کسی خاص تمہید کے ایک شدید وعید اور ہیبتناک عنوان سے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو شروع فرمایا ہے، اور اس کی وجہ مشرکین کا یہ کہنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیامت سے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو غالب کرنے اور مخالفوں کو سزا دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، ہمیں تو ایسا کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرما کر ارشاد فرمایا کہ آ پہنچا حکم وہ جس کا تمہیں جلدی ہے۔ اللہ کے حکم سے اس جگہ مراد یا تو وہ وعدہ ہے جو اللہ نے اپنے رسول سے کیا ہے کہ ان کے دشمنوں کو مغلوب کر دیا جائے گا اور مسلمانوں کو فتح، نصرت، عزت اور شوکت عطا کی جائے گی، تو اس کا وقت آپ پہنچا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے ہیبتناک لہجے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حکم آ پہنچا، یعنی پہنچنے ہی والا ہے، جس کو تم عن قریب دیکھ لو گے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس حکم میں اللہ تبارک و تعالی کے ارشاد سے مراد قیامت ہے، کہ اس کے آ پہنچنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کا وقوع قریب ہے، اور پوری دنیا کے عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قیامت کا قریب ہونا یا قیامت کا آ پہنچنا بھی کچھ بعید نہیں رہتا، جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اپنے عمر کو اپنی زندگی کے لحاظ سے اس کا اکثر حصہ گزار چکی ہے، یا زندگی گزار دی گئی ہے دنیا کی۔ اور یوں سمجھ لو کہ جس طرح صبح سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت ہوتا ہے، جس میں صبح سے لے کر کے عصر تک کا دورانیہ تو گزر چکا ہے دن کا، اور باقی جو پیچھے رہ گیا ہے وہ اتنا دورانیہ ہے جتنا کہ عصر سے لے کر کے غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اب صبح سے لے کر کے عصر تک کا یہ جو زمانے کا زندگی ہے یہ تو گزر چکا ہے، اور اس میں اللہ نے مختلف انبیاء کرام کو اپنے بندوں کے رہنمائی اور ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے، اور اب جو زندگی کا آخری حصہ ہے اس دنیا کا، جو کہ یوں سمجھ دیں کہ عصر سے مغرب یا غروب آفتاب تک کے لیے ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کائنات میں رہنے والے انسانوں کی طرف مجھے اپنا آخری رسول اور نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ سورہ نحل کا یہ پہلے رکوع آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 10 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کچھ نعمتوں اور احسانات کا بھی تذکرہ فرمایا ہے جو اللہ نے بغیر کسی تفریق اور تقسیم کے دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں پہ کیے۔ ان نعمتوں اور احسانات کا تقاضا تو یہ تھا کہ بندہ ان نعمتوں کے عطا کرنے والے کے شاکر اور صابر بندے رہتے، فرمانبردار اور اطاعت گزار بندے بن کر رہتے، لیکن بڑے ناشکر ہے وہ لوگ جو اللہ کے ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے اور اللہ کے ان نعمتوں کے ملنے کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناشکری بلکہ انکار تک کر جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ عطا امر اللہ،
آ پہنچا اللہ کا حکم، فلا تستعجلوا، سو اس کے آنے میں جلدی نہ کرو. سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی اور بلند تر ہے، اما ان سے یشرکون جو اس کے شریک بتلائے جاتے ہیں. ینزل الملائکۃ بالروح، وہ اتارتا ہے فرشتوں کو، بالروح ایک پیغام دے کر، من امرہ اپنے حکم سے، الی من یشاء جس پر چاہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے. اور اس لیے نازل کرتا ہے، ان انذروا یہ کہ خبردار کر دو، انہ لا الہ یہ کہ کسی کی بندگی نہیں، الا انا مگر سوائے میری، فاتقون سو میرے تقوی اختیار کرو. روح یہاں اس سے مراد وحی اللہ کا پیغام ہے، اس لیے کہ وحی کے ذریعے گویا انسانوں کو ایک زندگی ملتی ہے، ایسی زندگی جو سدا خوشیوں سے بھرپور رہے گی. اس طرح کہ روح سے انسان کو زندگی ملتی ہے، دنیاوی زندگی، ایسے ہی وحی کے ذریعے بھی انسان کو اس کے آخرت کی زندگی ملتی ہے، کامیاب زندگی، خوشحال زندگی. اسی لیے وحی کو یہاں روح کہا گیا ہے. خلق السماوات والارض بالحق، اسی نے پیدا کی ہے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک ٹھیک. تعالی وہ بلند تر ہے، اما اس سے یشرکون جو اس کے شریک بدلائے جاتے ہیں. خلق الانسان من نطفۃ، اس نے انسان کو پیدا کیا ہے نطفے سے. فاذا هو خصیم مبین، پھر جب ہو گیا وہ جھگڑا کرنے والا اور بولنے والا. یہاں اللہ تبارک و تعالی انسان پر ذرا اس کا اصلیت واضح کرنا چاہتا ہے کہ انسان تو کیا تھا اور تجھ کو کس چیز سے میں نے کیا بنا دیا. اور جب میں نے ہی تجھے اس پانی کے ایک حقیر سے حصے سے، ایک ذرے سے میں نے تجھے یہ انسانی صورت عطا فرمائی کہ جس میں تو دیکھنے والا اور سننے والا اور چلنے والا اور سوچ سمجھنے والا بن گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تب تو وہ میرے بارے میں بولنے لگا کہ پتہ نہیں اللہ ہے یا نہیں، یا اللہ کچھ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو بھئی اگر اللہ نہیں ہے تو پھر تجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ اگر اللہ کچھ نہیں کر سکتا تو پھر یہ تیرے ہاتھ کس نے تیرے وجود میں گاڑ رکھے ہیں؟ تیرے آنکھوں میں طاقت دیکھنے اور کانوں میں قوت سماعت کس نے رکھی ہے؟ تیرے دماغ کو اس ترتیب سے کس نے تیرے کھوپڑے کے اندر بند کر رکھا ہے؟ تیرے دل کے اندر پھم کرنے کی قوت اور گردوں میں گندا پانی کو فلٹر کرنے کی طاقت اور یہ طے کس نے کس طرح سے محفوظ کر دی ہے؟ اگر اللہ نہیں ہے تو کیا یہ خود بخود ہو جاتے ہیں؟ والانعام خلقها، اور چھپائے بنائے ہیں اسی نے، لکم تمہارے لیے، فیہا دفء جس میں تمہارے لیے سامان ہے فائدے کے اور جوڑنا ہے، ومنہا تأکلون اور اسی میں تم کھاتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جو تم پہ انعامات کی ہے اور احسانات کی ہے، ان احسانات اور انعامات میں سے وہ حیوانات ہے کہ جن کا میں نے تخلیق کر کے ان کو تمہاری ملکیت میں دے دیا ہے، کہ جس میں تمہارے لیے دفء لباس ہے، گرم کرنے کا لباس جس کو پہنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس لباس اور اس ظاہری خوبصورتی کے علاوہ اس کے دیگر فائدوں میں سے یہ بھی ہے کہ ان حیوانات میں سے بعض کو تم ذبح کر کے کھاتے ہو. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فیہا ان جانوروں میں جمال عزت ہے، حین تریحون جب تم ان کو شام کے وقت چرا کے لاتے ہو، وحین تصرحون اور جس وقت تم صبح کے وقت اسے چرانے کے لیے لے جاتے ہو. کیونکہ قرآن مجید کے مخاطب اول عرب کے لوگ ہیں، اور عرب کے لوگ زیادہ تر ان کا جو کام تھا یا کاروبار تھا وہ مویشہ بانی تھی، حیوانات کو پالنا. اور اس شخص کو سب سے زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا، عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا، زیادہ اس کو احترام دی جاتی کہ جس کے زیادہ مال مویشی ہوتے، مشقت اور محنت کرنے والا ہوتا، کہ صبح کے وقت وہ اپنے حیوانات کے بڑے بڑے کھنڈک لے کر کے وہ نکلتا چرانے کے لیے. تو لوگ اس سے کہتے ہیں کہ یہ بڑا دیانتدار اور بڑا ایماندار بندہ ہے
بڑا خوش قسمت بندہ ہے کہ مالدار بھی ہے اور دیانتداری کے ساتھ اللہ نے اس کے دل کو مائل کر دیا ہے۔ اور جس وقت وہ شام کے وقت اپنے ان بھیڑ بکریوں اور اونٹوں کے کنڈک کو چرا کر کے واپس لاتے ہیں تو وہ خود بھی اپنی بکریوں کو اور حیوانات کو دیکھ کر خوش ہوتا، لوگ بھی اس کو دیکھ کر کے خوش ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں حیوانات میں تمہارے لیے عزت رکھی ہے، اور ان حیوانات میں وہ بھی ہے کہ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، جو اٹھاتے لے چلے جاتے ہیں تمہارے بوجھ، إِلَى بَلَدٍ، ان شہروں تک، لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، جن تک تم نہیں ہو پہنچنے والے، إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، مگر یہ کہ تم اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دو۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب تمہارا بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ وہ حیوانات کہ جو تمہارے لیے بردباری کا کام سر انجام دیتے ہیں، طرح اونٹ ہے، خچر ہے، گدے ہیں، کہ ان پر اپنا سامان اٹھا کر کے دور دراز علاقوں تک لے جاتے ہو کہ جہاں تک اگر یہ حیوانات نہ ہوتے تو تم اپنے سامان کو بڑے مشقت کے ساتھ پہنچاتے۔ اور یہ ایک ایسے سواریاں ہیں کہ جو سدا بہار ہے، اس لیے کہ ہر ترقی کے دور میں بھی ان کی موجودگی کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ہر گھر، ہر علاقے، ہر گھاٹی کی طرف نہ تو سڑک نکالا جا سکتا ہے اور نہ جہازوں کو لے جا کر کے وہاں اتارا جا سکتا ہے، اس لیے ان حیوانات کی ضرورت ہمیشہ انسان کو لاحق رہتی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے والخیل، اور گھوڑے، والبغال، اور خچر، والحمیرہ، اور گدھے، یہ ہم نے پیدا کیے ہیں لترکبوہا، تاکہ تم ان پر سوار ہو، وزینتاً، اور تمہارے لیے زیب و زینت کی بھی چیزیں ہیں، بطور زینت کے ان کو اپناتے ہو۔ لوگ گھوڑے رکھتے ہیں اپنے زیب و زینت کے لیے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا کرتا ہے اور کرے گا تمہارے لیے وہ جن کو تم نہیں جانتے ہو، جنہیں مستقبل میں تمہارے خوشحالی کے لیے اور اسباب پیدا کرے گا۔ محققین نے اس جملے سے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ مستقبل میں انسان جتنی بھی ترقیاں کرے گا، ایجادات کرے گا، وہ اس کے اپنے کمال نہیں، بلکہ اس آیات کے روح سے اس بات کے اللہ نے وضاحت فرما دی ہے کہ مستقبل میں بھی اللہ تمہارے لیے تمہارے راحت رسانی، خوشحالی اور بردباری کا سامان اور چیزوں کو بناتا رہے گا، جس کو تمہیں مالک اور تمہیں اس کا مختار بنایا جائے گا۔ تو انسان نے جتنی گاڑیاں ایجاد کی، انسان نے جتنے جہاز بنائے، انسان نے اس سے آگے بڑھ کر کے جتنے بھی اپنے تحفظ کے لیے اسباب بنائے، تو اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قدیم اور پہلے اور پرانے وعدے کے تکمیل کی صورتیں ہیں جو اللہ نے یہاں بیان فرمائے ہیں کہ یہ چیزیں ہم نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم آئندہ بھی تمہارے لیے وہ چیزیں پیدا کریں گے جن کو تم اب نہیں جانتے ہو۔ گویا اسلام کے دور اول کے وقت کے لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بھئی جہاز بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو ہوا میں اڑتا ہے، اسی طریقے سے بھئی بندوق کیسے ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے دوسری جتنی بھی جدید آلات ہیں، ٹیلی فون ہیں اور دوسری چیزیں ہیں، ان کو کیسے پتہ چلا تھا۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ تک پہنچتے ہیں سیدھا راستہ، وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور بعض راستے ان راستوں میں سے کج بھی ہے، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر وہ چاہے تو تم سبوں کو سیدھے راستہ دکھا دے، لیکن اللہ تبارک و تعالی وہ سیدھا راستہ اپنے طرف سے زبردستی بندوں کو نہیں مسلط کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر اللہ اپنے فیصلے اور چاہتوں کو دنیا میں بندوں پر زبردستی مسلط کر دے تو پھر اس دنیاوی زندگی کی زندگی اس انسان کی امتحان اور اپنے مرضی والی نہیں رہے گی، اس لیے کہ امتحان کے دورانیے میں جو امتحان دینے والے ہوتے ہیں ان پر کوئی دباؤ نہیں ہوتا کہ وہ جو چاہیں لکھ لیں، نہ چاہیں نہ لکھیں، لیکن وہ دورانیہ ان کے لیے وہاں گزارنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر وہ لکھیں گے اچھا لکھیں گے کامیاب ہوں گے، لکھیں گے غلط لکھیں گے ناکام ہوں گے، کچھ بھی نہیں لکھیں گے تو بھی ناکام ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہم نے سبوں کو پیدا کیا ہے، ہم نے کامیابی اور ناکامی کے اسباب ان کے سامنے رکھے ہیں، اب یہ انسان امتحان کے گویا میدان میں یا سینٹر میں بیٹھا ہوا کہ
چاہے تو اپنے لیے اللہ کی دی ہوئی اسباب کو اختیار کرتے ہوئے ہدایت کا سامان جمع کریں، اللہ زبردست ہدایت اس کے گلے کا ہار نہیں بنائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تک وہی راستہ پہنچتا ہے کہ جو سیدھا ہے، اور سیدھا راستہ وہ ہے کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں، جو قرآن بتاتا ہے، جو احادیث بتاتے ہیں، وہی سیدھا راستہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون۔ 14ویں پارے سورہ نحل کی یہ دوسری رکوع ہے، اور یہ رکوع آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 21 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 22 سے آگے اللہ تبارک و تعالی اپنے قدرت کے تذکروں کا اظہار فرماتے ہیں۔ ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالی کے ان انعامات اور احسانات کا تذکرہ ہے کہ جن انعامات اور احسانات کو ہر ایک انسان دیکھ بھی سکتا ہے، دیکھتا بھی ہے، اور بلا تفریق اللہ کے ان نعمتوں سے مستفید بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام اپنے قدرت کے نمونوں اور احسانات کا تذکرہ فرما کر پھر ایک سوال کرتا ہے اپنے اس بندے سے کہ میرے بندے، کہ یہ سب کچھ دیکھ سمجھ اور استعمال کرنے کے بعد بھی کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، یا ان نعمتوں کے عطا کرنے میں کسی اور کے عمل اور دخل اس میں شامل ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کیسا ناقص سوچ ہے تیرا کہ جس کو تو نے اپنایا ہوا ہے اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں، کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کو وحدہ لا شریک مانا جائے، اس کو غنی سمجھا جائے اور رحیم اور کریم مانا جائے، لیکن تو نے اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ کر غیروں سے تو نے اپنے تعلق کو جوڑ دیا ہے۔ کیا تو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ جو دوسرا ہے جس کو تو اللہ کے سوا مدد کے لیے پکارتا ہے، کیا وہ اللہ سے تمہارے لیے زیادہ کریم ہے، اللہ سے تمہارے لیے زیادہ رحیم ہے، اللہ سے زیادہ تمہارے معاملات میں تمہارا خیر خواہ ہے، اللہ سے زیادہ تمہارے لیے قادر مطلق ہے، اللہ سے زیادہ تمہارے لیے مختار کل ہے؟ والذی، اللہ وہ ذات ہے، انزلہ کہ جو نازل کرتا ہے، من السماء آسمان کی طرف سے، ماء لکم پانی تمہارے لیے، منہ شراب اس میں سے تم پیتے بھی ہو، ومنہ شجر اور اسی سے درخت ہوتے ہیں، فیہ تسیمون جس میں تم اپنے حیوانات کو چراتے ہو، ینبت لکم بہ الزرع اسی سے اگایا جاتا ہے تمہارے لیے کھیتیاں، والزیتون اور زیتون، والنخیل اور کھجوریں، والاعناب اور انگور، ومن کل الثمرات اور ہر طرح کے میوے، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور اور فکر کرتے ہیں۔ وسخر لکم اللیل اور اسی نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے رات کو، والنہار اور دن کو، والشمس والقمر سورج اور چاند کو، والنجوم اور ستاروں کو، مسخرات بامرہ سب کام میں لگے ہیں اسی ایک اللہ کے حکم سے، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، کہ آخر ان ستاروں کا بھی تو کوئی پیدا کرنے والا ہے، ان کو بھی تو یہ ڈیوٹیاں کوئی سونپنے والا ہے، آخر سورج اور چاند کسی کی پیدائش کے مرہونی منت ہی تو ہے، اسی طریقے سے دن اور رات جو اس خوبصورت ترتیب سے آگے پیچھے بغیر کسی کمی اور بیشی کے آ رہے ہیں اور بغیر مخصوص کی ہوئی طریقے کے آ رہے ہیں، آخر کوئی تو ہے جو ان کا خالق اور مالک اور ان سبوں کو اس طریقے سے منظم کرنے والا ہے۔ وما ذرأ لکم فی الارض اور وہ چیزیں جو پلائی ہے تمہارے لیے زمین میں، مختلفاً الوانہ کہ جن کے رنگ مختلف ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی گورا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی نیلا ہے، کوئی سبز ہے،
ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور اور فکر کر کے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہوں۔ تو جو نصیحت کا طلبگار نہیں ہے اس کو یہ سب کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہی ہے، سَخَّرَ الْبَحْرَ، جس نے کام میں لگا دیا ہے سمندر، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ، تاکہ کھاؤ اس میں سے لحمًا طَرِيًّا، تازہ گوشت یعنی مچھلی، وَاسْتَخْرِجُوا مِنْهُ، اور تم نکالو اس میں سے حِلْيَةً زیورات، تلبسونها، کہ جو پہنتے ہیں تمہارے خواتین، وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو، مواخر فیہ، پھاڑتا ہوا اس زمین اس پانی کو، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور اس واسطے کہ تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل یعنی رزق حلال کو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ زمین سے تازہ، یہ سمندروں سے اور پانی سے، دریاؤں سے تازہ گوشت مچھلی اللہ نکالتا ہے، اور اسی طریقے سے دریاؤں سے زیورات یعنی مونگے اور دوسری قیمتی پتھر نکالے جاتے ہیں، جسے خواتین بطور زینت کے استعمال کرتے ہیں، بلکہ مرد بھی بطور زینت کے اب استعمال کرنے لگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے میں نے مسخر کر دیے ہیں وہ کشتیاں کہ جو سمندروں کو پہاڑ کر کے چلتی ہے، اور تمہارے لیے سامان تجارت اور تمہارے لیے سامان نفع لے کر۔ اللہ یہاں بیان فرماتا ہے بڑے وضاحت کے ساتھ کہ سمندر کی تجارت میں ہم نے تمہارے لیے بڑے فائدے کا سامان رکھا ہے۔ تو دنیا آج اس بات کی بھی قائل ہے کہ دنیا کے کاروبار کا ایک بہت بڑے حصے کا بلکہ اکثری حصے کا انحصار جو ہے وہ دریا اور سمندروں کے راستے تجارتوں پہ منحصر ہے۔ اگر تجارت کو سمندروں اور دریاؤں کے راستوں سے ختم کر دیا جائے تو دنیا کے اکثر حصوں کے کاروبار زندگی معطل ہو کے رہ جائے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، اور اسی نے رکھ دیے ہیں زمین میں رواسیہ پہاڑ، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ کبھی تم کو یہ جھک کر کے کہیں تمہیں یہ لے نہ ڈوبے، وَأَنْهَارًا، اور اسی نے بنائی ہیں نہریں، وَسُبُلًا، اور راستے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راستہ ان کو دیکھ کر حاصل کر لیا کرو، وعلامات، اور بنائی ہے اس اللہ نے تمہارے لیے علامتیں، وبالنجم هم يهتدون، اور ستاروں سے لوگ راہ پاتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر کرنے والے لوگوں کے لیے زمین کو علامات سے اور راستوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزین فرما دیا ہے، تو ایسے ہی سفر کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کے ذریعے بھی سمت معلوم کر کے راستہ پہچان لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی پیدا فرمایا ہے، اور اس کو بھی انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، انسان کے لیے فائدے میں اس کو لگا دیا ہے کہ ستاروں کی تخلیق کا اصل مقصد تو کچھ اور ہے، لیکن ایک مقصد ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ان سے راستے بھی پہچانے جاتے ہیں، سفر کے دوران اپنے منزلوں کو اس کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے۔ آیات کے اس جملے سے نجومیوں نے ایک غلط مفہوم اخذ کیا ہے یا نکالتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو اللہ کا ارشاد ہے کہ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ ستاروں سے لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں ستارے جو ہے نا یہ راستہ بتانے کا ذریعہ ہے، تو ہم ستاروں کو حساب لگا کے لوگوں کو اس کے مستقبل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ ایک غلط اور اپنے طرف سے بنایا ہوا مفہوم ہے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے علم نجوم کے ساتھ۔ اس لیے یہاں مطلب تمام مفسرین نے یہی بیان کیا ہے کہ ستارے جو ہیں یہ راستے کے تعین کو معلوم کرانے کا ذریعہ بنتے ہیں، جس سے لوگ اپنے سمت کو معلوم کرتے ہیں، چونکہ پرانے زمانے میں سڑکیں تو تھی نہیں اور واضح راستے موجود نہیں تھے، لوگ اندازے لگایا کرتے تھے کہ بھئی عشاء کے بعد جو ستارہ ہوتا ہے وہ برابر میں کہاں ہوتا ہے، مشرق کی طرف ہوتا ہے یا مغرب کی طرف ہوتا ہے، تو وہ سمتیں اس سے معلوم کرتے تھے اور آج بھی معلوم کرتے ہیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق،
بھلا جو پیدا کرے وہ برابر ہو سکتا ہے اس کا کہ جو کچھ بھی پیدا نہ کرے؟ افلا تذکرون، کیا تم کچھ بھی سوچتے نہیں ہو؟ اس لیے کہ لوگوں نے جن کو معبود سمجھ رکھا ہے، یا جن سے نفع اور نقصان کی امیدیں وابستہ کر رکھی ہے، یا جن کو اپنے مدد کے لیے پکارتے رہتے ہیں، یا جن کے بارے میں یہ عقیدے گڑ رکھے ہیں کہ یہ آخرت میں ہمیں بچائیں گے، انہوں نے، اللہ فرماتا ہے کہ اس کائنات میں کیا کچھ پیدا کیا، یا ہم نے جن نعمتوں کا یہاں پہ بالتفصیل تذکرہ کیا جو کہ تمہارے زندگیوں کے لیے ہے، تمہارے فائدے کے لیے ہے، جن کا تم میں سے ہر ایک بغور جائزہ لے سکتا ہے اور ہر ایک اس کو دیکھ سکتا ہے اور دیکھ رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، کیا میرے ان سارے کارناموں میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ یقیناً نہیں۔ تو اللہ فرماتے کہ کیا برابر وہ ہو سکتے ہیں کہ ایک وہ جو پیدا کرنے والا اور دوسرا وہ جو کچھ پیدا کر سکنے والا نہیں ہے؟ یقیناً برابر نہیں ہو سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم شمار کرو اللہ کے نعمتوں کو جو اللہ نے تم پہ کی ہے، لا تحصوها، اس کو گنتی پورا نہیں کر سکو گے یا اس کو شمار نہیں کر سکو گے، اللہ نے کتنے نعمتیں کی ہیں۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین، اور وہ لوگ، یدعون من دون اللہ، جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی نہیں پیدا کرتے، بلکہ وہم یخلقون، وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ خود مخلوق ہے۔ اموات، وہ مردے ہیں، غیر احیاء، وہ جاندار نہیں ہے، یعنی اگر ان کے اندر زندگی ہے تو وہ زندگی ان کے اپنے دائمی نہیں ہے، بلکہ وہ زندگی ان سے چھین لی جائے گی اور انہیں موت سے ہمکنار کر دیا جائے گا، تو گویا وہ مردے ہیں۔ وما یشعرون، اور وہ نہیں جانتے، ایان یبعثون، کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے عقیدوں کو انسانوں کے ساتھ وابستہ کر رکھا ہے اور ان انسانوں کو کہ دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، وہ چاہے نیک ہو یا بد، وہ ایک اور عالم سے ہمکنار ہو گئے ہیں جس کو موت کہا جاتا ہے، اور اس موت کے عالم میں دنیا کے اندر کون کیا کرتا ہے، ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے اور نہ ان کو اس کے بارے میں کوئی علم ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کو تم پکارتے ہو اپنے نادانی سے کہ یہ نیک لوگ ہیں، ہم ان کے سامنے یا اللہ کے سامنے ایسے کوئی بات نہیں ہے۔ جن کو تم پکارتے ہو یا جن انسانوں کے کو مدد کے لیے تم نعرے لگاتے رہتے ہو، ان کے اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں، ان میں کوئی جان نہیں، بلکہ وہ ما یشعرون، انہیں یہ بھی شعور نہیں ہے، ایانا یبعثون، کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ تو جن کو اپنے بارے میں معلوم نہیں ہے وہ تمہارے بارے میں معلومات کہاں حاصل کر پائیں گے اور کہاں سے حاصل کریں گے اور کیسے ان کو معلومات ملے گی؟ علم کامل رکھنے والی ذات ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لہذا اس کامل علم رکھنے والے اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے، اسی سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نہ کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے درجوں پر فائز سمجھتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر یا ان کے نعرے لگاتے رہنا چاہیے کہ فلاں مدد فلاں مدد فلاں مدد۔ وہ تو فوت ہو چکے ہیں اگر وہ زندہ نہیں ہیں، ان کو اپنے بارے میں یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ اور پھر وہ مردے ہیں، مردے کس کو کہا جاتا ہے؟ اسی کو کہا جاتا ہے جو نہ بول سکے، نہ دیکھ سکے، نہ سن سکے، نہ پکڑ سکے، نہ چل سکے، اسی کو تو مردہ کہا جاتا ہے۔ اور دنیا میں کسی کام کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کام کرنے والے کو یہ صلاحیتیں اس کے پاس موجود ہو، دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، پکڑنے کی، چلنے کی۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ صلاحیتیں موت کے ذریعے بندے سے سلب کر لی جاتی ہے، اور جب یہ صلاحیت ختم ہوتی ہے تو پھر وہ سنے گا کیسے، پھر وہ دیکھے گا کیسے، پھر وہ پکڑے گا کیسے، پھر وہ سنے گا کیسے، اور پھر وہ سننے والے آوازوں کو جانچ کر معلوم کس ذریعے سے کرے گا۔ تو یہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنے والی بات ہے کہ ایسوں سے مدد مانگی جائے جو خود اپنے مدد کرنے پہ قادر نہیں، بلکہ اپنے ضروریات کے لیے وہ کسی اور سے مدد مانگا کرتے تھے دنیاوی زندگی میں، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ تو مدد صرف ایک ہی اللہ سے مانگنی چاہیے، نعرہ صرف ایک ہی اللہ کا لگانا چاہیے۔
اس لیے کہ اللہ ہی سب کا خالق اور مالک اور مختار، اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے مخلوق کی صورت میں وہ سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ وہ ذات ہے جو کسی کا محتاج نہیں، اور اپنے معاملات کو انجام تک پہنچانے میں وہ مجبور نہیں، اس کو کسی کی وسیلے اور ذریعے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ قادر مطلق ہے۔ اس نے جیسے پہلے مرتبہ اس انسان کی تخلیق کی اور اس انسان کے وجود میں رکھی جانے والے نعمتوں کی تکمیل کی بغیر کسی کے مدد کے، بغیر کسی کے سہارے کے، ایسے ہی وہ دوبارہ یہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرۃ وهم مستکبرون۔ 14ویں پارے سورہ نحل کی یہ تیسری رکوع ہے، اور یہ رکوع آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 26 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی اس بات کی وضاحت فرماتا ہے کہ جیسے گزشتہ رکوع میں اللہ نے اس بات کو اور اس حقیقت کو بڑے واضح انداز میں بیان فرما دیا کہ سب چیزوں کا خالق اور مالک، سب نعمتوں کا عطا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب نعمتوں کے تفصیلی تذکرے اور بیان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے توحید کا تذکرہ فرماتا ہے کہ پھر مان لو اور یقین کر لو کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ہی تن و تنہا اس سارے کائنات کا اور جو کچھ اس میں ہے اس کا پیدا کرنے والا ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے الہکم الہ واحد، معبود تمہارا وہ ایک ہی معبود ہے۔ فالذین، پس وہ لا یؤمنون بالآخرۃ، جن کو یقین نہیں ہے آخرت کی زندگی پر، قلوبہم منکرۃ، ان کے دل نہیں مانتے، ان کے دل منکر ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ مغرور ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں شکوک اور شبہات کے شکار ہے۔ لا جرم، یقیناً، ان اللہ یعلم، یہ کہ اللہ جانتا ہے، ما یسرون، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، اور ما یعلنون، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ اللہ پسند نہیں کرتا غرور اور تکبر کرنے والوں کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، تکبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر ایک ناقابل معافی جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی متکبرین سے ضرور سوال کرے گا ان کے اس طرز عمل کے اپنانے پر کہ جس کے اپنانے سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بڑے فصاحت اور بڑے وضاحت کے ساتھ منع فرمایا۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، کیا یہ تکبر کے زمرے میں آتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، التکبر، تکبر بطر الحق، حق بات کو ٹکرا دینے کا نام ہے، ورعاء الناس، اور لوگوں کو اپنا آپ دکھانے کا نام ہے کہ لوگوں پر اپنے آپ کو نمایاں کر کے ظاہر کیا جائے، اور پھر جس طریقے سے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، لوگوں سے اپنے آپ کو بالا تر یا برتر سمجھ لیا جائے، اور لوگوں کو اپنے نظروں میں حقیر جان لیا جائے، اور حق بات کو یعنی اللہ کی بات کا انکار کر لیں، اس کو غلط سمجھ لیں، یا اس کو ناقابل عمل کہیں، یا اس کو پرانے لوگوں کے قصے کہہ کر کے اس سے کنارہ کشی کریں، یہ تکبر ہے، کیونکہ اس آیت میں ہے لا جرم، یقیناً، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے انعامات کے بدلے اس کا شکر نہ ادا کرنے والے، بلکہ شراکت اور شرکیات کرنے والے، یہ متکبرین ہیں،
اور انہ لا یحب المستکبرین، وہ اللہ غرور کرنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو گویا تکبر ان چیزوں کا نام ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے ماذا انزل ربکم، کہ کیا کچھ اتارا تمہارے رب نے، قالوا، وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، کہ یہ کہانیاں ہیں پرانے لوگوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اس طرح سے ناپسندیدہ رائے کا اظہار کیوں کرتے ہیں قرآن کے بارے میں؟ یہ اس لیے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً، تاکہ اٹھائے یہ اپنے بوجھ کو پورا کی پورا یوم القیامت، قیامت کے دن۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کا بوجھ بھی کہ جن کو انہوں نے گمراہ کر دیا ہے بلا تحقیق۔ الا سنو، سا بہت برا ہے، ما یزرون، وہ بوجھ کہ جس کو یہ قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ خود تو گمراہ رہے لیکن دوسروں کو بھی صراط مستقیم پر اور ہدایت پر عمل پیرا ہونے سے روکا، یہ کہہ کر کے کہ بھئی یہ ٹھیک رائے نہیں ہے، یہ ٹھیک عقیدہ نہیں ہے۔ دین کی باتوں پر عمل پیرا ہونے سے لوگوں کو بالواسطہ یا بلا واسطہ روکا، تو خود تو گمراہ ہو ہی گیا، ان کو گمراہ کر گیا، تو جن کو یہ گمراہ کر گیا ان کی گمراہی کا وبال جہاں قیامت کے دن ان گمراہ ہونے والوں کے اوپر ہوگا، اتنی ہی تعداد میں وبال اور بوجھ اس گمراہ کرنے والے کے اوپر بھی ہوگا، اس لیے کہ یہ ذریعہ بنا ہے ان کی گمراہی کے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی کو اچھی بات بتائی اور خود اس پر عمل پیرائی اختیار کی، تو اگر کسی نے اس کے بتلانے پر اس اچھی بات پر عمل کر دیا تو قیامت کے دن جہاں اللہ اس عمل کرنے والے کو اس اچھے کام پر پورا پورا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، وہاں اس رہنمائی کرنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا، اس عمل کرنے والے کے عمل میں کسی طرح سے کمی کیے بغیر، یعنی دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے پیمانے پہ اجر کامل عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جس شخص نے کسی دوسرے کے سامنے گمراہی کا سامان رکھا اور وہ گمراہ ہو گیا، تو جہاں گمراہ ہونے والا کل قیامت کے دن خود اپنے گمراہ پن کا مجرم قرار پائے گا، وہاں گمراہ کرنے والے کو بھی اتنا ہی حصہ ملے گا وبال کا کہ جتنا خود اس گمراہ ہونے والے کو ملا، اس لیے کہ یہ گمراہ کرنے والا اس کا محرک بنا ہے اور اس کے لیے ذریعہ بنا ہے۔ اس لیے برے باتوں کے پھیلانے، جھوٹ کو عام کرنے، اللہ کے حکموں سے روکنے، یہ ایسے اعمال ہے کہ مسلمان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ ان ناپسندیدہ کاموں اور باتوں سے خود کو بچائے۔ اس لیے ایسا نہ ہو کہ کل ناکردہ اور نہ سمجھا گناہوں کے وبال ان کے گردن میں پڑ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔